سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے. اصحاب کہف کیا ہیں؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو. ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار. پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے. تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے. اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے موو کرنا پڑے گا. کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے. اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو. تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول الفتية فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. دعائیں مانگنے لگے. پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے. مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا. نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ. یہ الفاظ یاد کر لیں. اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے. یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے. اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر. انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا. لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت. تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا، اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے، ہمارے ایک استاذ لندن گئے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ، وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کر رہے ہیں، میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا، میں نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر، اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا، بچے کم، تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو، تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے، یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی، کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا، یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے، تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے، بلیاں کم آئی، کتے زیادہ آئے ہیں. خیر، تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے کو ان کا توکل، اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے، میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت، ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال، اور ایسا روک کے کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا، ایسا روک تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے
وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی، کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے، وائٹامن ڈی ہی نہ ملے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے، وہ سورج نکلتا غروب ہوتا، نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے، اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، تو ایک دن کیا ہوگا؟ زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو. 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب سنا کے ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے، یہ کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی، باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے، سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ نہ نہ، جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں؟ اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں؟ کما رانی ہے اللہ کھلائے گا، صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ، ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی. او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے؟ ابے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڈو. کس کے ہاتھ میں ہے زندگی موت؟ اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے، آپ کو شوگر ہے، تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو، اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی، پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں؟ کم لبثتم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں، ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا، اب یہاں ہے. لیکن جب یہاں ہے تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم، پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے، 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا، اب یہاں ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے. کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم، اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. نہ بھائی، اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس سکے ہونا، پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ، ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار. اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو نانی کو غصہ آئے گا نا، بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے، تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے، میزبان کا کام ہے، تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار، کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار؟ کہیں سے جگاڑ، پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا، جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ،
پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے، گناہگار، کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو. حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں، فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے. نہ حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی، راستے میں کھانے کا انتظام بھی، اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی، آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا، ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا، ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ؟ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے، تو مجھ میں استطاعت تھی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو، جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے، ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے. وہ سکہ رائج الوقت، جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت، میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں، میں یہ لفظ نکال دیا ہے، میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے، کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا، یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے، جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے. تو مہر میں بھی وہی ہے، جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی، اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق، تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے، اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَّفْ، چپکے سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں، پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو، یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں بھائی لپٹ کے جانا، پتہ نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو، حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا، وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے، وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا، عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں، پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے. بھائی یہ حلال ہے یا نہیں؟ میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے، بسم اللہ اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا، حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا، ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے، جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار. ابھی پھر بھی جا کے حلال حرام کی تحقیق کرے گا؟ ابے جو ملے اٹھا کے لے آ. نہ حلال لے کے آنا، حرام سے اوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے، تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو؟ ٹھیک ہے، یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے، 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا، اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا، دوسری قوموں نے حملہ کیا، پوری ریاست کیا ہو گئی ہے، ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا، میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے ہے بھائی. وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھئی میں کہاں ہوں، یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن
میں چونکہ اختصار ہے بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی، پھر یہ ہوا، پھر علامتیں دیکھی گئی، یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے نام یہ تھے، ان کی علامتیں یہ تھی. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی، یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں، یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے؟ غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا، بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ بھائی دم کر دیں، ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے، حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں، اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بچہ مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا، لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پھونک لگا دیں، کوئی تبلیغ میں نکال دیں، کوئی نصیحت کر دیں، جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی، اتنی عزت ہو گئی، پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا. اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے، تاریخی واقعہ ہوا ہے نا، اس واقعے کو محفوظ رکھنا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو، اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے، کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے، لیکن جو غالب لوگ تھے، جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا. ہم ان کے غار، کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، عقیدہ توحید بھی زندہ رہے. کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی، اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہے. نہ اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے، اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہونے لگتا ہے، آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ، اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا، اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے. مفتی صاحب دین میں صرف باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے. استغفر اللہ. پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں. ہاں حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار، پر کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. دین میں باتیں. اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہے کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے. یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں. قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا. پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے، یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے.
تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا, پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر, تو سوئی لگائے, وہ آپریشن کرے, حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے. تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں, تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے, دلائل سے ثابت ہو جائے, تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر ہم کیا کریں, اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ, اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے, تو آپ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں, تجھے اپنا ابا بنا لوں, پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا, عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے, انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا, لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے, ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہے, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب, اللہ ہے نہیں کیا, یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب, وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا. یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے, کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس, پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی, تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی. تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی, ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی, یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا, میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے,
تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی، کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے، کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری۔ بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے اس کو فالو کرو، اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ پوری ہوگی۔ آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، باقی اللہ کا کام ہے، وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا۔ لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا۔ بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو، بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا، بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا، کچھ بھی نہیں، آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں۔ اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا، جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو، پھر تو بدماشی تھوڑی ہے اللہ کے سامنے کسی کی۔ کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں، مجھے دنیا میں چاہیے، اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم۔ تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو۔ اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا، میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ، آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو کتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو۔ ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں، سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے، حل کر دیے۔ تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں، وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے، اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے، آپ کا بندہ ہے۔ پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی۔ جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کی بات 100% مانی جاتی ہے، باس تو وہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، اللہ تمہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی، آنے کے بعد بھی ٹینشن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اللہ رحم کرے گا، امید ہے اللہ کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے، بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے اب تو بس مارے گئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں، بھئی اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا، ساتھ ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر، بھلے شہادت دے دے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بھلے شہادت دے دے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے، میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا، جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا۔ تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے، کامیاب۔ حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے۔ جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا، اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی، لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے، ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے، جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا، صحیح ہے نا، وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی، اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے، جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی، یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا،
مجھے یہاں میری شادی ہو جائے, یہ والی جاب مجھے مل جائے, یہ کام میرا ہو جائے, یہ فلانا کام میرا ہو جائے, یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے نہ. بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں, وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں, پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا, وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں, پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں, پورے تو ہو نہیں رہے, تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں, جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں, من کان یرید العاجلۃ, اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء, ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے, جتنا یہ مانگ رہا ہے, جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا, پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا, اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر, اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو, فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے, جتنا ہم چاہیں گے, جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا, جو آخرت چاہے گا اور اس کی قواعد پورے کرے گا, ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا اشکال سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا, تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, تو اللہ تو مدد کرے نا, میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا, توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا, آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے, لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا, یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو, تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو, یہ تو آپ کا جرم ہے, خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں, اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اس کے وہ جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے, وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فحش فلمیں دیکھنے کی, تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے, آپ شادی کیوں نہیں کر رہے. اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی, تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے. آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو, ایسے ہی کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو. آپ کا بچہ 1 دفعہ غلطی کرے گا, 2 دفعہ, پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے, سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں 1 غلطی ہوگی, فوجی دوسری غلطی کرے گا, پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے, سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ, 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی, جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے, سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا, اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے. اس نے کہا توبہ کر لو نا, معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے, بھلے دوبارہ ہو جائے. صحیح ہے نا, دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی, ایک گناہ آپ سے ہو گیا, آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی, توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا, پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ غلطی سے ہو گیا, تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو,
ہمارے ایک دوست تھا بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا, تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو, ایک بزرگ کے پاس لے گیا, اس نے توبہ کی, دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی, مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی, پھر میں لے گیا, میں نے کہا بھائی بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس, پھر وہ پھر دوستوں میں بیٹھنا جو, پھر توبہ غلطی ہو گئی, پھر میں لے گیا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر, کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے اب توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی, اب نہیں کروں گا, بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گنہگار کو نہیں کہا جا سکتا. این ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا, تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے. ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے, تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا, بنتا نہیں تھا, چل جا یار کیا کر, کوشش میں لگا ہوا تھا, چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے, کوئی بھکاری, آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں لات مار کے اس کو 50 روپے دفع ہو یہاں سے, یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا, گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا, اس کو ندامت تو تھی, روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا, لیکن اس بے غیرت کو بولو دفع ہو جنت میں, شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا, جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں, میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار, اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے, وہ اکڑا ہی تو تھا, تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے. تو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گنہگار جو تواضع کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے, پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے. تو کبریائی صرف اللہ کے لیے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے. ایک دفعہ حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا, کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے جواب دیے, اس کے اشکال دور ہو گئے. پھر آیا یار مجھے کچھ مزید اشکالات نہیں ہیں, انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے. پھر آیا, اس کو پھر پتہ چل گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے, اس کو اشکالات نہیں ہے, اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے. تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا. پھر 4-5 دفعہ آئے, انہوں نے بولا تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت تھی, تو مرتد ہو جائے, دفع ہو جائے یہاں سے. وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی, یہ بات تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے, اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے, اور ایکچولی یہ اور یہ اشکال, یہ جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا تو بھی چلا جائے گا, تو کوئی تیرے اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرتد ہو جا. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, جھکے رہے اللہ کے سامنے, تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں. بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے, لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مایوسی کی باتیں, یہ تو سب ایسے ہی ہے, تو پھر اللہ کہتے جاؤ, شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا, تم کس کھیت کی مولی ہو. شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہو, کیا غیر مسلم کی مشابہت نہیں ہوگی؟ بھائی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت, پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے. ماں کے کہنے میں شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے, دولہا لگ رہا ہوتا ہے, وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہے. دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہوا, دولہا ایسے ہی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں, میں اس سے قبولوانے لگا تھا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ماں باپ کے کہنے میں سارا خرچ کر سکتے ہیں, سارا مال خرچ کر سکتے ہیں,
نہیں بھائی سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھیک مانگو گے. ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے, باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا. کیا جمعے کی مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد میں پڑھنی چاہیے کیا؟ بھائی اس عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا بھائی میرے بھائی کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں چلائیں گے پیکج ہوتے ہیں کہ یہیں پیسے حلال حرام؟ بھائی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ جو پیسے ملتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں, تو اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے, شراب کا, سود کا, بینک کا, سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کسی فلم کا ایڈ چلایا جائے, تو پھر اس ایڈ کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر حلال چیز کی کا ایڈورٹائز ہے تو اصل آمدن حلال ہے, لیکن چونکہ اس میں کچھ غلط چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل آمدن حلال ہے, اس میں جو حرام شامل ہو رہا ہے تو آپ ایک اندازے سے کچھ رقم, کچھ کہتے ہیں 5%, کچھ کہتے ہیں 10%, کچھ کہتے ہیں 2.5% بھی ہے, تو اس کا ایک کوئی یقینی معیار نہیں ہے, تو احتیاطاً 5% صدقہ کر دو اس میں سے. اچھا میرے بھائی جمعے کے خطبے سے پہلے جو رکعت پڑھتے ہیں نیت ہوتی, سنت کی نیت ہوگی میرے بھائی, جلدی